ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ دعا زہرا اور امرا کاظمی کا جو یہ موجودہ کچھ دنوں کے اندر جو ہے ایک واقعات پیش آئے ہیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بھائی، جہاں تک تعلق ہے ایسے واقعات تو میری تو ذاتی طور کے اوپر اور اسلام کے نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے واقعے سے دشمن کو بھی محفوظ فرمائے، چاہے وہ آپ کا دشمن آپ کا دینی بھائی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی غیرت مند ماں باپ کو، کسی بھی معاشرے کے اندر عزت اور وقار رکھنے والے ماں باپ کو ایسے صدمے سے محفوظ فرمائے۔ اگرچہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اگر ماں باپ جو ہے وہ ان کو موبائل نہ دلاتے، اگر ماں باپ ان کی اچھی تربیت کرتے۔ دیکھیں ایک بات، کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد ایسے غلط راستے پر چلے، اور بھائی جدید دور ہے، حالات کے ساتھ دور کے ساتھ چلنا بھی پڑتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، بچوں کی آرزویں اور خواہشیں پوری کرنا ہی والدین کا کام ہے۔ اگر والدین ان کی آرزویں پوری نہ کرے تب والدین ساتھ، اگر والدین ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کی خواہشات اور ضروریات کو پوری کرے اور اولاد کوئی غلط کام، کوئی غلط قدم اٹھا لے، تب بھی ماں باپ ظالم، تب بھی ماں باپ نے تربیت نہیں کی ہے۔ بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم میں سے کسی مسلمان یا کسی غیر مسلم کے اوپر یہ وقت لائے کہ اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بہو یا کسی بھی ایسی اس کے تعلق رکھنے والی کسی عورت کے متعلق اس کو معاشرے کے اندر یہ بات سننی پڑے کہ جی فلاں کی بہن یا فلاں کی بیٹی جو ہے وہ فلاں کے ساتھ بھاگتی ہے۔ اللہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر غیر مسلم کی بیٹی قیدی بن کر کے بھی آپ کے پاس آ جائے اور وہ اس حال میں ہو کہ اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو، تو آپ سب سے پہلے اس کے سر کے اوپر دوپٹہ پہنائیں، جیسے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی کملی، اپنی چادر کے ذریعے سے ایک غیر مسلم کی بیٹی کا سر ڈھانپا تھا، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ حفاظت کے ساتھ، بحفاظت یعنی کہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے اسے اس کے گھر والوں تک پہنچا کر دیا۔ ہمیں تو یہ حکم ہے، اور جہاں ماں باپ کے اوپر الزام دیا جاتا ہے، اولاد کو بھی تو چاہیے کہ ہم ایسا قدم کیوں اٹھا رہے ہیں۔ اب ایک ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں، کبھی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد خوش نہ ہو۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد انسان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ماں باپ ہیں۔ اگر کوئی انسان شادی کرنا چاہتا ہے، کم از کم اپنے ماں باپ کے سامنے اظہار خیال، کم از کم وہ اپنے، اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ ماں باپ کو بتائے بغیر آپ جو ہے صرف اپنی نفسانی خواہشات کو، اب اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے ان والدین کو معاشرے کے اندر رسوا کر دیتے ہیں جن ماں باپ نے ساری زندگی آپ کی بچپن سے لے کر کے جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، آپ ہل بھی نہیں سکتے تھے، کھا بھی نہیں سکتے تھے، آپ کے یہ حالت تھی کہ اپنا پیشاب تک صاف نہیں کر سکتے تھے، ماں باپ نے آپ کے اوپر اپنا وقت لگایا، اپنا مال لگایا، اپنی جوانی لگائی، اپنی آرزویں اور خواہشات کو قربان کیا، آج اپنی ایک چاہت کی خاطر اس ماں باپ کو معاشرے میں رسوا۔ میں ہرگز اس بات کے اوپر خوش نہیں ہوں۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جا کر کے انہوں نے نکاح کرایا ہے، ماں باپ کا قصور ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں معاشرے کے اندر یہ کمی ضرور ہے، میں مانتا ہوں معاشرے کے اندر تربیت کا فقدان ہے، لیکن بھائیو یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ والدین کو اس قدر رسوا کر دیں کہ معاشرے کے اندر وہ منہ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اس باپ کے اوپر کیا گزرے گی جب وہ بازار سے گزرے گا اور لوگ اشارے کر کر کے کہیں گے کہ اس کی بیٹی نکل گئی؟ اس والدہ کے اوپر کیا گزرے گی جس والدہ نے سردی کی ٹھٹھتی راتوں کے اندر آپ کا گیلا بستر صاف کیا، آپ کا گیلا بدن صاف کیا، آپ کے کپڑے صاف کیے؟ اب جب وہ معاشرے کے اندر عورتوں میں جائے گی اور عورتیں کہیں گی یہ وہ ہے کہ اس کی بیٹی باپ، ساری زندگی ماں باپ کو آپ نے ایک زندہ لاش کی طرح، کون سی آزادی ہے؟
ہمارے پیغمبر کی تعلیم بھائی یہ نہیں ہے. ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہی ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے تیار کر کے بھیجا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں، حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ طلب کریں. اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے رشتہ طلب کیا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں فاطمہ سے پوچھوں. ابھی جا رہے پوچھنے کے لیے جبرائیل امین حاضر ہو گئے کہ اے پیغمبر سوچ کے فیصلہ کیجئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی المرتضی کا انتخاب کرا دیا ہے. اب اللہ کا فرمان بھی آ گیا، پیارے پیغمبر بھی یہی چاہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم جیسے دانا انسان اور ہستیاں بھی یہی چاہ رہی ہیں، لیکن پیارے پیغمبر نے امت کو پیغام دینے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سے جا کر ان کی رائے پوچھی. اب آپ کو بھی چاہیے، اسلام کا پیغام ہے، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان سے پوچھیں. اور یاد رکھیں آج ہم بڑے دانشور بن جاتے ہیں، بڑے دانا بن جاتے ہیں. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اوپر باطل لوگ اسی بات کے اوپر تو اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بچپن کے اندر ان کا نکاح کرا دیا گیا. بھائی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عائشہ سے اللہ نے بچپنے میں نکاح کرا کے جب حضرت عائشہ بچپنے کی حالت کے اندر کھیل کود رہی ہے، یہ امت کو پیغام، انسانیت کو پیغام دلایا ہے کہ دیکھیں اگر حالات ایسے ہوں کہ آپ کو اپنی اولاد کے متعلق اللہ نہ کرے ایسے واقعات سننے پڑ جائیں کہ جی فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جیسے ہی بیٹی بالغ ہو اور شریعت نے جو حد مقرر کی ہے آپ اس کو دیکھیں. اب چیختے ہیں ہم جی ہمارے قانون نے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے قانون کی ریاست کی پاسداری ضروری ہے، لیکن جہاں حالات نازک ہوں آپ اپنی بیٹیوں بالخصوص بچیوں کے رشتے آپ جلدی کرائیں. جیسے ہی لڑکی بالغ ہو آپ ان کا رشتہ کرائیں. آپ مستقبل بھلے ان کے 18 سال کی عمر کے اندر ان کا نکاح کرا دیں تاکہ شیطان ان میں وسوسہ ہی نہ ڈال سکے کہ آپ نے جا کر کے شادی کرنی ہے، بلکہ ان کے ذہن کے اندر آ جائے فلاں میرا شوہر ہے اور میں اس کی زوجہ ہوں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، میں اس کی عقد کے اندر ہوں، اور شیطان ان کے اوپر ایسا حملہ ہی نہ کر سکے. میں تو بھائی یہی کہتا ہوں کہ جہاں آپ یہ کہتے ہیں ماں باپ کی تربیت کے اندر کمی ہے، ٹھیک ہے ماں باپ کا بھی قصور ہے، لیکن ان بچوں کا بھی قصور ہے، اس لڑکی کا بھی قصور ہے، اس لڑکے کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے اپنی چاہت کی خاطر ماں باپ کو پوری دنیا کے اندر قصور ہے. وہ دعا کا واقعہ ہو، وہ نمرہ کا واقعہ ہو یا کوئی اور ہو، بہرحال یہ ہے کہ یہاں سب سے بڑا قصور جو ہے وہ ان نوجوانوں کا، ان بچوں کا ہے جن بچوں نے دیکھیں آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو صحیح طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام کے بیان آپ اس کے اوپر دیکھیں، آپ احادیث مبارکہ دیکھیں، آپ اس کے اوپر اسلامی واقعات دیکھیں، آپ اس کے اوپر تاریخ کو پڑھیں. آپ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کا استعمال غلط کرے. بڑے اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو اچھی چیز ہے، اگر برے طریقے سے استعمال بری چیز. میری تو یہی رائے ہے، یہ میری رائے ہے، ممکن ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور آپ میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی رائے جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے ایسے واقعات سے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ دشمن کو بھی ایسے واقعات سے محفوظ فرمائے کہ دشمن کے متعلق یہ سننے کو آئے کہ دشمن کی بیٹی جو ہے وہ گھر سے